اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سورہ بقرہ میں 30 نمبر کی آیت سے آج ہم پڑھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یہ تیسرا رکوع ختم ہو چکا ہے۔ 30 آیتیں ہو گئی ہیں، 29 تقریباً 10 آیتوں کا ایک رکوع ہوتا ہے۔ یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، چوتھا یعنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام کو بگاڑ دے گا، خوریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکی اور تسبیح تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا اللہ نے، میں جانتا ہوں وہ جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 30 ہے۔ اب 31۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو اس دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ عیب سے پاک تو صرف آپ کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا تو آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 33۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا، آدم تم ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو دنیا میں ہیں۔ پھر آدم نے کہا، جب اس نے ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، دیکھو اے فرشتوں، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتوں سے میں واقف ہوں، تم نہیں جانتے۔ جو کچھ تم کہتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس سے بھی جانتا ہوں۔ جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ سب جھک گئے اور ابلیس نے انکار کیا اور اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو، با فراغت، جو چاہو کھاؤ پیو۔ اب یہاں سے پھر میں سیدھے آپ کو سورہ اعراف میں لے جاتا ہوں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر جو ہے میرے خیال سے 11 ہونا چاہیے۔ ہاں، یہاں سے بھی یہ رکوع پہلا ختم ہو چکا ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَىٰ آدَمَ۔ یعنی پہلے تو میں تمہاری ابتدا کی، تخلیق کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ آیت نمبر 12۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ پھر پوچھا گیا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں تجھ کو حکم دے رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے، کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ آیت نمبر 13۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے میرے سامنے، نکل جا۔ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت خود چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ابلیس کو کہ تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی بے عزتی خود ہی کروانا چاہتے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، تو کہنے لگا کہ مجھے اس دن تک کی مہلت دیجیے جب یہ سب کو آپ دوبارہ اٹھا کر کھڑا کریں گے، تاکہ میں ان کو بہکاؤں دنیا میں،
اور یہ ثابت کروں کہ یہ لوگ جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ اچھا، پھر آیت نمبر 15، قال انکا من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے، جا۔ اب اس کے بعد پھر بولا اچھا تو جس نے مجھے گمراہ کیا ہے، اے اللہ، ابلیس کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے جس طرح مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، میں بھی اب اس آدم کو تیری سیدھی راہ پہ رہنے نہیں دوں گا، ہٹاؤں گا، ان انسانوں کی گھات میں لگا ہوا رہوں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائے گا، شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ اس کو جہنم سے بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا تیرے ساتھ، تیرے ماننے والوں کو بھی۔ پھر آدم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، آپ پڑھ لیجئے گا۔ آج میں آپ کے سامنے اس 2 آیتوں کے بارے میں 2 جگہ پہ، سورہ بقرہ 30، 31، 32، 33، 34 اور سورہ اعراف 11، 12، 13، 14، 15۔ یہ ایک اسٹوری تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آدم کی تخلیق کی، اس کے بعد فرشتوں کو کہا کہ تم لوگ سجدہ کرو، تو فرشتوں نے یہ اعتراض بیان کیا ہے کہ اتنے پاورز دے رہے ہیں آپ، اتنی سمجھ، اتنی عقل دے رہے ہیں، اتنا علم اس آدم کے پتلے کے اندر آپ ڈال کے اٹھا رہے ہیں اس کو، کہیں یہ جا کے گڑبڑ تو نہیں کرے گا زمین پہ، اس کے نظام کو بگاڑ دے گا، سیٹلائٹس بنائے گا، طوفان آئیں گے، زلزلے آئیں گے، اوزون لیئر کو خراب کر دے گا۔ آج یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں، جو فرشتوں کا اعتراض تھا وہ ثابت ہو گیا، ہو رہا ہے، اور جو ہے خون ریزیاں کرے گا، ایک دوسرے کا قتل کرے گا، کووڈ لائے گا، اور یہ کرے گا، لوگوں کی جانیں لے گا، ڈپلیکیٹ دوائیاں بنیں گی، لوگوں کے قتل و خون غارت گری ہوں گی، الیکشنز ہوں گے، ایک دوسرے کے خلاف فساد کروائیں گے، مذہب کے نام پہ لڑائے گا ایک دوسرے کو، یہ کرنے والا ہے۔ آپ کی تعریف اور تصدیق اور یہ اور وہ سب تو ہم تو کر ہی رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، مطلب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اللہ نے کہا نہیں، وہ باتیں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بیٹھے رہو خاموشی، میں بول رہا ہوں سجدہ کرو تو سجدہ کر لو۔ یعنی فرشتوں کو بھی اختیار تھا۔ پھر آدم کو اللہ نے اٹھا کے ایک ایک چیز کے نام پوچھے، یہ کیا ہے آدم؟ بھئی یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہے، یہ زمین ہے، یہ پھول ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ اونٹ ہے، ہر چیز کے نام آدم نے بتایا۔ اس کا مطلب پری پلان عربی زبان سکھا کے، ہر چیز کا نام بتا کے، ہائیلی کوالیفائڈ انسان بنا کے کھڑا کیا اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر، ڈائریکٹلی پیغمبر کی پوزیشن پہ دنیا شروع ہوئی، جہالت میں نہیں ہوئی، پتے باندھ کے پھر رہے تھے، ہم پہلے بندر تھے، پھر ابو یہ بنے، پھر فلاں بنے، پھر فلاں بنے۔ یہ بیوقوفوں کی تھیوری ہے جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ بیوقوف بھی مرتے مرتے ڈارون اپنی تھیوری کے خلاف بول کے مرا کہ میری تھیوری غلط تھی، لیکن یہ باقی کے بندر کی اولاد جو ہے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے۔ چلیے، آپ کو یہ اسٹوری کا پتہ چل گیا، اب آپ اس کو ماننا ہے تو مانیے، نہیں ماننا ہے تو مت مانیے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پر ایمان ہے، مر کے اللہ کے پاس جانے کے اوپر بھروسہ ہے، محمد الرسول اللہ کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، ایک فرشتے نے لائی ہے، باقی کے فرشتے بھی ہیں، چاند کا، سورج کا، سمندر کا، پانی کا، زمین کا، جانوروں کا، یعنی روح نکالنے کا، روح ڈالنے کا، ہر فرشتہ موجود ہے۔ ان تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروا کے یہ ثابت کر دیا کہ میرے علاوہ اگر میں اجازت دے رہا ہوں تو یہ میرا گورنر ہے، اس کو سجدہ کرو۔ مطلب اب یہ تم پہ حکم چلانے والا ہے، جا کے یہ ہوا میں اڑنا چاہے تو ہوا کا فرشتہ، اس کو ہوائی جہاز بنانے دو۔ جی اچھا سر۔ یہ پانی میں، سمندر میں کشتی چلانا چاہتا ہے، بڑے بڑے جہاز لے جانا چاہتا ہے، ڈبانا نہیں۔ جی اچھا۔ آگ، الیکٹریسٹی، جانور، روح، اگر وہ کسی کا قتل کرے تو تمہارا کام ہے وہاں سے روح نکال لینا۔ یعنی فرشتوں نے سجدہ کر کے ثابت کر دیا کہ ہر جاب کے اوپر جو فرشتہ مقرر ہے وہ ہماری بات مانے گا، اسی لیے انہوں نے ہم کو سجدہ کیا ہے۔ یہ بات طے ہے، 100% طے ہے، اس میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی آپ فرق نہیں بتا سکتے۔ اوپن چیلنج، قرآن میں کلیئر الفاظ ہے۔ پھر آدم سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ پھر فرشتوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح کہا تھا، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے دیا ہے، لمیٹڈ۔ سورج کے فرشتے کو صرف سورج کے بارے میں معلوم، سمندر کے فرشتے کو صرف سمندر کے بارے میں معلوم،
باقی باتیں وہ نہیں بتا سکتا۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کر لیا، آدم نے انکار کر دیا۔ انکار کی جب وجہ پوچھی تو کیا جواب دیا کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور میں آگ سے ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں میں پوائنٹ کی بات بتا کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ تجھے اور تیرے جیسے لوگوں کو میں جہنم بھر دوں گا تم لوگوں سے۔ اب شیطان کے لیول پہ چلنے والے کیسے ہیں اور فرشتوں کے لیول پہ فرشتوں کی مینٹالٹی رکھنے والے کیسے ہیں، یہ دیکھیے آپ۔ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ہم کو وہ باتیں نہیں معلوم ہے جو آدم کو معلوم ہے۔ پھر دینے والا حکم اللہ ہے۔ یہاں اللہ پوچھ رہا ہے میرے حکم کی نافرمانی کر رہا تو؟ میں نے بولا نا سجدہ کر تو کر، لیکن تیری نظر آؤٹ لک پہ ہے، داڑھی ہے نہیں ہے، بال کیسے ہے، اینک لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں، پیجامہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کرتا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، آپ کون سے خاندان سے ہیں، آپ کا سلسلہ کیا ہے، آپ کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان کا، ابلیس کا کام ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں سب کو جلا سکتا ہوں، مٹی کسی کو نہیں جلا سکتی۔ یہ ساری باتیں ابلیس اور ابلیس کے چیلے کرتے ہیں۔ عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے مجیب صاحب کوئی بات کر رہے ہیں تو بات کیا ہو رہی ہے، مجیب صاحب کچھ بھی ہوں گے، مجیب صاحب گنہگار ہوں گے، کافر ہوں گے، ملحد ہوں گے، قادیانی ہوں گے، اہل قرآن ہوں گے، اہل حدیث ہوں گے، کافر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، مشرک ہوں گے۔ تم کو کیا کرنا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر میں سے ایک آواز آ رہی تو ٹیپ ریکارڈر سے پوچھتے کیا تو اہل حدیث ہے یا تو تبلیغی ہے یا تو بریلوی ہے یا شیعہ ہے یا سنی ہے؟ اس میں سے جو آواز آ رہی ہے اس پہ دھیان دو نا بھائی۔ یہی حال ہر رسول کے ساتھ ہوا، محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے۔ تمہارے کپڑے برابر نہیں ہیں، تمہارے جوتے برابر نہیں ہیں، تم شاعری کر رہے ہو، تم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، تم ہماری بکریاں چراتے رہے ہو۔ آؤٹ لک، صرف آؤٹ لک پہ۔ تو اس کا مطلب صاف کلیئرلی سمجھ میں آ گیا، جو لوگ آؤٹ لک کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر، نبی کی شخصیت کے اوپر، آدم کی شخصیت کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہیں، وہ ابلیس کے چیلے ہیں۔ ابلیس کے ساتھ انشاءاللہ آپ بڑے آرام سے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اللہ کامیاب کرے آپ کو۔ آپ ہمیشہ 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 ابلیس کے راستے پر ہی چلیے انشاءاللہ، اور داڑھی چھوڑیے، ٹوپی پہنیے، اور آپ جو ہے اونچا پیجامہ بھی پہن لیجئے، مسواک بھی لگائیے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیے۔ 3 خل پڑھ کے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ 3 خل پڑھ لیے نا بغیر سمجھے کہ کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ ہم لوگ بیوقوف ہیں جو قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، تدبر بھی کر رہے ہیں، اس کی دعوت بھی دے رہے ہیں، اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں، اس میں اخلاص بھی ہے، پھر صبر بھی کر رہے ہیں ایسے الزاموں کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ کی فیلڈ میں۔ اور آپ کا جو کہنا ہے کہ مجیب صاحب گمراہ کرتے ہیں، آپ ان سے مت ملیے۔ آپ ایسے، کل بھی ہمارا ایک بھانجا آ کے بول رہا تھا، ان کے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کے ماما ہیں نا وہ عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اچانک ہمارے بڑوں کو جو ہے غلط کہہ رہے ہیں، اچانک ہمارے علماء کو غلط کہہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے علماء بہت بڑے ہوں گے، ان کے پاس وحی آتی ہوں گی، دلیل لائیے نا۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ مرد ہیں، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ مسلم ہیں، اگر آپ کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہے تو آئیے، ٹائم نکال کے بیٹھیے، بات کریے، بولیے۔ روز آدھا گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے، آدھے گھنٹے میں چلیے مسجد میں بیٹھیں گے، ایک نماز کوئی بھی ایک میرے ساتھ پڑھیے یا مجھے بلائیے، میں آ کے پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ۔ بیٹھیے، ایک ایک بات پہ لکھیں گے، اس پہ اعتراض سنیے، یا تو آپ مجھے سمجھا دیجئے یا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یا دونوں نہیں سمجھ میں آیا تو لکم دینکم ولی دین پہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ میں کیا بولوں، جہنم میں جانے کے لیے مدد کرے بولوں؟ بڑی بری بات ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح اعتراضات کرتے ہیں، مجیب صاحب آپ بڑا سخت بول رہے ہیں، آپ اپنا غصہ بھی اس میں ڈال رہے ہیں۔ ارے بھائی غصہ نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ ایک مومن کو غصہ نہیں آئے گا؟ آئیے تشریف لائیے، جو ہے اللہ رسول کی بات کریں گے، کچھ دین کی بات کریں گے، ہمارے ایک بھائی اس محنت کو کس طرح پیش کیا جائے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک بھی جنگ نہیں ہوتی تھی اگر اس انداز میں بات کرتے۔ بہت روایتوں کے غلام ہیں نا یہ لوگ، ذرا ان سے پوچھو، وہ روایتیں نکال کے بتاؤ کہ جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، کوئی مسئلہ اگر سامنے درپیش ہے تو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہے، آگ نکل رہی ہے، اتنا غصے میں ہوتے تھے۔ جنگیں ایسی تھوڑا ہی ہوتی ہے، جہاد ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، قرآن کی آیت ہر آیت گا کے سنانے کی تھوڑا ہی ہے، ان کافروں کو جہاں دکھے مار دو، ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ چلیے 15 منٹ ہو گئے ہیں،
اللہ آپ کی حفاظت کرے. السلام علیکم.